تو روح و روانم یادت آرام جانم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام: لست احب ان ارى الشاب منکم الا غادیا فی حالین، اما عالما او متعلما، فإن لم يفعل فرط وضيع، فإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا بالحق. حضرت امام صادق علیہ السلام نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج اس امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ امام صادق علیہ السلام نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لست احب ان ارى الشاب منکم الا غادیا فی حالین. میں تم نوجوانوں کو دو حالتوں میں صبح کرتا دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی دو طرح کی حالتوں میں گزرے. اما عالما او متعلما، یا تو تم عالم ہونا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم عالم ہو جاؤ، او متعلما، یا تمہیں چاہیے کہ تم طالب علم رہو. فإن لم يفعل فرط وضيع. پس امام فرماتے ہیں جس نوجوان نے یہ کام نہ کیا کہ یا وہ عالم نہ بنا یا وہ طالب علم نہ بنا، فرطا، اس نے تفرید کیے، وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے. وضیع، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے، خدا کی اس نعمت کو گویا کہ جوانی کو ضائع کر دیا ہے. اس کے بعد فرمایا فإن ضیع اثم، اور اگر اس نے خدا کی اس نعمت کو جوانی کو ضائع کیا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، اس نے اثم کیا ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے. وإن اثم سکن النار، تو اور اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. امام صادق فرماتے ہیں والذی بعث محمدا بالحق، قسم اس اللہ کی کھاتا ہوں میں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہمیں واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے نوجوانوں کو، امام صادق علیہ السلام اپنے مذہب کے نوجوانوں کو، مومنین کو، امام صادق یا عالم دین دیکھنا چاہتے ہیں یا طالب علم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات یاد رہے، احادیث میں جہاں بھی طالب علم کی بات آئی ہے، بعض مقامات پر اس سے اطلاق بھی محدثین نے مراد لیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر غالب طور پر جہاں احادیث میں علم حاصل کرنے کی بات آئی ہے، جیسے حدیث سے علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، وہاں دین کا علم مراد ہے، یعنی واجبات کا علم، محرمات کا علم، حلال و حرام کا علم، معاملات کا علم، طہارت اور نجاست کا علم. لیکن یہ بھی بات اپنے مقام پہ درست ہے کہ شریعت نے کسی ایسے علم کو منع نہیں کیا کہ جس سے انسان کی زندگی، اس کی معاشیات بہتر ہو سکے، مگر یہ کہ وہ شرعی حدود و قیود میں رہ کرو. ایسا نہ ہو کہ شرعی حدود کو پھلانگ کر کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کرے اور کہے کہ علم حاصل کرنا تو اچھی بات ہے. لیکن اس وقت جس مقام پہ ہم بیان کر رہے ہیں، امام صادق اپنے چاہنے والوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو فرما رہے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو. ظاہر سی بات ہے کہ ایک معاشرے میں سب کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. اسی طرح سب کے لیے انجینئر بننا ضروری بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے. بعین ہی اسی طرح سارے نوجوانوں کے لیے عالم بننا ضروری بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. لیکن امام نے کنڈیشن لگا دی. پورے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے امام کی بیان فرمائی، امام فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو. گویا کہ تیسری کنڈیشن امام صادق علیہ السلام بیان نہیں فرما رہے ہیں. یعنی امام ہمیں یا عالم دیکھنا چاہتے ہیں یا طالب علم دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں صورتوں میں ہم علم کی روشنی سے قریب ہوں گے. تو جتنا ہم علم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. گویا کہ امام صادق کا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے یا عالم دین بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ. کافی کی روایتوں میں یہ لفظ بھی موجود ہے مزید، یا عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. دونوں صورتوں میں، تینوں صورتوں میں امام ہمیں علم سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، علماء سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، علم سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جوان امام صادق کی اس حدیث کو اپنے اوپر کس طرح سے امپلیمنٹ کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہمارے ہر چاہنے والے کو، ہر امام کے ماننے والے کو پروردگار علم دین حاصل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو روح و روانم یادت آرام جانم.